دیکھیے سبق ہے ایمان مفصل کا چوتھا جز ورسلہ. ایمان مفصل تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ورسلہ، یعنی رسولوں پر ایمان لایا. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اسی وقت سے لوگوں کی ہدایت اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پاکیزہ اور نیک بندے تھے ان کو مختلف وقتوں میں مختلف مقامات پر کسی کو کہیں حالات کے اعتبار سے اپنے حکمت اور مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو وہ سچا راستہ دکھائیں اور ان کو سیدھے راستے کی دعوت دیں. اور اپنے ان پیغمبروں کے سچا ہونے کا یقین کرنا ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے. ہر ایک ایمان والے کو ضروری ہے کہ ان کے سچا ہونے کا یقین کرے اور کسی بھی پیغمبر و رسول کو جھوٹا نہ سمجھے. پیغمبروں کی تعداد کے تعلق سے اتنی بات یاد رکھیں، تقریباً 1.25 لاکھ رہی ہے، کم و بیش ہوگی، اور ان میں سب سے بڑے اور سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، یہ حدیث سے پاک ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننا کفر ہے. ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ پیغمبروں کا ایمان تمام انسانوں کے ایمان سے بڑھا ہوا ہے، یعنی ہمارا ایمان کمزور ہے اور پیغمبروں کا ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. پیغمبروں کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیغمبر سچے ہوتے ہیں، یعنی رسول سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا معجزے دکھاؤ تو دکھائیں گے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تھا، سمندر پہ دریا پہ لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے تھے. کتنے؟ 12 راستے. پتھر پہ مارا تو پتھر سے 12 چشمے بننے لگے، پانی کی پیاس لگ رہی تھی، جنگل میں تھے، کچھ تھا ہی نہیں پانی بہت دور تک، لاٹھی ماری تو پانی سے چشمے بننے شروع ہو گئے. اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی انگلی کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، مشرق اور مغرب میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ بہت بڑا، انگلی پانی میں ڈالی، پانی کا پیالہ ذرا سا، اور بہت بڑا قافلہ ہزاروں کی تعداد میں، انگلی ماری ڈالی پانی کے اندر، اس سے چشمے بننے شروع ہو گئے اور سارے صحابہ نے پانی سیراب ہو کر پیا. ایک پیالہ دودھ، اصحاب صفہ بہت سارے، اور سب کو پلایا. اسی طریقے سے آٹا ذرا سا، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے، ذرا سا آٹا رکھا ہے، ہمارے نبی نے دم کیا، انہوں نے روٹی بنانی شروع کی تو سارے صحابہ نے جتنے بھی، جب غزوہ خندق یعنی خندق کھود رہی تھی، سب کو بلا لیا جتنے بھی خندق کھود رہے تھے اور سب کو کھانا کھلایا. ایسا تھا لگ بھگ 2 آدمی کھانا کھائیں گے، 3 آدمی، اس سے زیادہ کا کھانا نہیں تھا. اور وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں خندق کھودنے پڑتے. صحابہ کرام سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اتنا کا جتنا تھا، جتنا باقی تھا، جتنا کھانا تھا اتنا ہی باقی رہا. تو یہ معجزے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہمارے نبی نے اور دیگر انبیاء نے معجزے دکھائے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہا ہوتا ہے، اس کو ان کے لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ساتھ ہی ایسا ہو جاتا ہے جیسے پگھلا ہوا موم ہو، جدھر وہ چاہے ادھر کو موڑ دیں. تم دکان پہ سے لاتے ہو کھیل کھلونے بنانے کے لیے، چنگم جیسا ہوتا ہے، اس کو مل دو، اس میں ABCD بچوں کو پڑھانے کے لیے ہوتا نہیں، اسی طریقے سے جہاں کو چاہو وہاں کو موڑ دو. حضرت داؤد علیہ السلام ایسی کیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں ان کو معجزے دیے جاتے ہیں ہر پیغمبر کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر چھوڑی، سانپ بن گیا، بغل میں ہاتھ ڈالا، نکالا تو ایسا چمکنا جیسے چاند چمکتا ہو، روشن. لاٹھی کو ہاتھ لگایا، جو سانپ تھا اسے ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی بن گئی. تو یہ معجزے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیے ہیں. تو یہ ساری ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب نبی اور رسول
دو الفاظ بولے میں نے، ایک تو نبی اور ایک رسول۔ رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں، یہ بات جاننا بھی ضروری ہے۔ ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھو رسول کہیں گے اس پیغمبر کو، پیغمبر سب کو کہیں گے، پیغمبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، رسول کو بھی پیغمبر کہیں گے اور نبی کو بھی پیغمبر کہیں گے، لیکن رسول کہیں گے اس پیغمبر کو جن کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا تھا، جلدی بولو، توریت۔ اور زبور کس کو ملی، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو یہ سب رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یہ پیغمبر بھی تھے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ ہمارے نبی رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو نئی شریعت ملی اور نہ ہی نئی کتاب ملی، بلکہ جو پہلے پیغمبر گزرے ہیں انہی کی کتاب دے دی کہ اسی پیغام کو آگے پھیلاؤ۔ ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا تھا، تو وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ چونکہ رسول کہتے ہیں ہر اس پیغمبر کو جن کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلے شریعت اور کتاب کے تابع ہوں۔ تو رسول اور نبی میں فرق پتہ چل گیا؟ ذرا اپنی زبان سے کہو، رسول کس کو کہیں گے؟ ہاں دوبارہ کہو زور سے۔ اور نبی دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں گے۔ ہاں ایک چیز، آدمی اپنی کوشش سے کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا، ولی تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی اور ولی میں فرق ہوتا ہے۔ نبی کا تعلق ڈائریکٹ وحی الہی سے رہتا ہے اور ولی کا تعلق کشف سے ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر القاء فرما دے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، بس دل کے اندر یہ بات ایسے، کوئی نئی بات بتا دی۔ ان سے معجزہ ثابت نہیں ہو سکتا، کرامت ثابت ہو سکتی ہے ولی سے۔ اور یہ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ کوئی بھی پیغمبر اپنی محنت اور کوشش سے، کوئی بھی آدمی اپنی محنت کوشش سے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، بلکہ اللہ جیسے چاہیں گے بنا دیں گے۔ تعداد کے بارے میں ہم بتا چکے، تعداد اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کتنی تعداد تھی۔ سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل ماننا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل، دو لفظ ہیں، نبی اور رسولوں سے افضل ہیں اور بزرگ ہیں خدا تعالیٰ کی، تو آپ بھی بندے اور تابع دار ہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ أسعد به قلوبنا واغفر به